الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، ایمان کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ اب تک کے دروس میں ہم لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ ایمان کی اصطلاحی اور شرعی تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ معلوم کیا کہ ایمان کے پارٹس کیا کیا ہیں، ارکان کیا کیا ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اس تعلق سے سلف کا جو عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ حضرات، اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ ہر اسلام پر عمل کرنے والا ایمان پر عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر ایمان کے ارکان پہ عمل کرنے والا اسلام پہ عمل کرنے والا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عام طور سے اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث جبرائیل میں وضاحت ہے کہ اسلام تو یہ ہے، نمبر 1 شہادتین کا اقرار کرنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 روزہ رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 5 حج کرنا۔ یہ اسلام کے ارکان و پلرز کے نام سے مشہور ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں جتنی باتیں ہیں، شہادتین کے اقرار اور باقی جو 4 چیزیں ہیں، یہ ظاہری اعمال ہیں، صرف ایکشنز ہیں، پریکٹس ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، شہادتین کا زبان سے اقرار کرنا۔ یہ 5 کام جو انسان کر دیں اس کو مسلمان کہا جائے گا، وہ مسلم ہے۔ مومن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ایمان میں جتنی باتیں ہیں یہ سب کے سب عقیدے سے اور دل سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں ایک بھی عمل نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عملاً ضمناً ایمان کے ضمن میں عمل بھی داخل ہے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، تقدیر کی اچھائی اور برائیوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ جو 6 ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے جو 6 آرٹیکلز ہیں، ان میں سے ایک کا بھی تعلق ظاہری عمل سے نہیں ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ظاہری کیا عمل ہے؟ کچھ نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی اور برائیوں پر ایمان لانا، معلوم ہوا کہ ایمان یہ گویا کہ سراسر دل سے تعلق رکھتا ہے۔ جو انسان ذرا برابر بھی اگر شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایمان کا انکار کرتا ہے، اور یہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، البتہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، باڈی پارٹ سے ارکان سے عمل کر کے دکھانا،
اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے، شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ ایمان کی شریعت میں اس کی ڈیفینیشن ہے، لٹریچر میں اس کی ڈیفینیشن ہم نے معلوم کی ہے، دو ہے۔ ایک تو امن، سکون، چین اور شانتی، اور دوسرا تھا تصدیق کرنا، کسی چیز کو سچ جاننا۔ اسلام کے اگر آپ لغوی اعتبار سے معنی دیکھیں تو اسلام کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ بہت مشہور ہے لوگوں میں کہ اسلام کے معنی شانتی کے ہیں، اسلام کے اندر شانتی ہے، سکون ہے، چین ہے، اسلام کی ہر بات سکون، چین اور شانتی کی ہے، لیکن لفظ اسلام کا معنی سکون اور چین نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر آپ اسلام کے معنی صرف چین، سکون، شانتی اور پیس کے کریں گے تو صرف اور صرف اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے، اور اگر صحیح معنی میں اس کا ترجمہ آپ کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ کریں گے تو یہ گویا کہ اس کا پورا معنی ہوتا ہے۔ تو اسلام کے معنی ہے کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح سے حوالے کرنا، سپرد کرنا، سرنڈر کر دینا۔ لیکن یہ بھی کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے حساب سے ہوا، شریعت کے حساب سے ایمان اسلام کی ڈیفینیشن اچھی طرح سے سن لیں، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ، یہودی لوگ بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، نصرانی لوگ بھی کافی نیک ہوتے ہیں، ان کے بعض لوگ کافی نیک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور سپرد یہ لوگ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پوری طرح سے سبمٹ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ کیوں ہم ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ بھی تو کمپلیٹ سبمٹ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ کے پاس کر رہے ہیں۔ یہودی لوگ بھی اپنے آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں، ہر مذہب کے انسان اپنے آپ کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں، یہ باور کراتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہی اپنے آپ کو پوری طرح سے حوالے کر رہے ہیں۔ تو ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہوا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے سلف صالحین نے، اہل علم نے اسلام کی صحیح ڈیفینیشن جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، اس میں اور بھی 3 چیزیں ایڈ کرنا ہے۔ ایک تو الاستسلام للہ بالتوحید، کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ with توحید۔ ہاں، یہ نصارہ اور کرسچن، یہودی، مجوسی، دیگر مذہب کے ماننے والے اور مسلمان میں اتنا فرق ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، لیکن توحید کے ساتھ نہیں، توحید کے ساتھ نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائی لوگ ٹرینٹی کے عقیدے پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ شرک ہے، اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ یہ لوگ جو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، قریب ہے کہ ان کے اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کا غیظ و غضب اتنا نازل ہو کہ آسمان پھٹ جائے، زمین جو ہے آسمان پھٹ جائے، زمین چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائے، اور یہ پہاڑ بھی بکھر کر اون کے مانند ہو جائے، اتنا غیظ و غضب میں آ جاتا رب کائنات۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہودی لوگ بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، ان کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے، ان کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے بار بار کہا، اور بلکہ ان کو کافر سے بھی تعبیر کیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب والمشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، کفروا۔ اب بہت سارے علامہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو ڈس بلیورز نہیں کہنا چاہیے،
نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ ایمان وہ رکھتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح سے دوسروں کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے صاف طریقے سے کہا کہ انہوں نے شرک بھی کیا، یہ کفر بھی کیے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور صاف طریقے سے کہا اللہ تعالیٰ نے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیسرے کا، تینوں کا تیسرا ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا۔ حضرات، ہمارے اور دوسروں میں فرق اتنا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، کمپلیٹ سبمٹ کرتا ہے توحید کے ساتھ۔ الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے بغیر اللہ کے حوالے کرنا اپنے آپ کو کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ جیسے اہل کتاب نے کیا، مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں لیکن توحید کے ساتھ نہیں۔ اور دوسری بات، والانقیاد له بالطاعہ، اللہ کی ہر بات کو سر جھکا کے مان لینا، یہی ہے کمپلیٹ سبمٹ کرنا، سرنڈر ہو جانا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ بندہ تو یہ کام کرنا ہے تو کرنا، اللہ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، اس کا مظہر ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ مظہر روزہ افطاری کے وقت دکھائی دیتا ہے کہ بندہ ابھی بھی اللہ کے انتظار میں رہتا ہے، ابھی بھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، لہٰذا ابھی افطار نہیں کرنا۔ اور سورج غروب ہو جائے، رب نے فرمایا فوراً افطار کر لو، اس میں بھی لوگوں نے یہ بنا لیا احتیاطی 4 منٹ، احتیاطی 4 منٹ۔ دکھا دیجئے ایک آیت، ایک حدیث اور ایک بھی جو سلف کے علماء ہیں ان کا قول کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ احتیاط کر کے پھر بعد میں افطار کرنا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک یہ لوگ افطاری میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے، لیکن غضب بالائے غضب، دکھ پر دنبل، کریلا نیم چڑھا، ایسا لگتا ہے کہ یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، نبی کے حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ افطاری میں لیٹ اور سحری میں جلدی، سحری میں جلدی اور افطاری میں لیٹ۔ اور نبی نے فرمایا میری امت خیر پہ رہے گی جب تک یہ لوگ افطاری جلدی کر لیں گے اور سحری تاخیر سے کیا کریں گے۔ حضرات، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ احتیاطی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کا حکم آ جائے فوراً تعمیل کرنا، یہی گویا کہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ رب نے کہا کہ دیکھو جب تک سورج غروب نہ ہو کھانا پینا نہیں، اس وقت تک احتیاط کر لینا۔ جب سورج غروب ہو جائے رب نے کہا کہ کھاؤ پیو تو فوراً کھانا پینا ہے، 2-4 منٹ انتظار نہیں کرنا، جلدی کرنے کا یہی مطلب ہے۔ اور رب نے یہ کہا کہ دیکھو فجر کے طلوع ہونے تک کھاتے پیتے رہو، تو اس وقت تک گنجائش رکھنا، اس میں بھی احتیاطی طور پر حضرات سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، سحری کھانا بند کر دے، ابھی بھی کم سے کم 8 منٹ باقی رہتا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ رمضان میں آپ کی فجر کی اذانیں اتنی پہلے ہو جاتی ہے اور غیر رمضان میں اتنی تاخیر سے کیوں حالات کے اعتبار سے بدلتے ہیں، مہینے کے اعتبار سے بدلتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20 روز قبل ہماری مسجد میں الحمدللہ فجر کی جماعت جس وقت ہوتی تھی آج بھی اسی وقت ہو رہی ہے، اذان بھی الحمدللہ آپ دیکھ لیں جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ سال بھر میں اذان ہوتی ہے۔ یہی حق ہے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہتا ہے اور باطل رنگ بدلتے رہتا ہے۔ حضرات، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرنا، رب نے کہا فوراً تسلیم کر لینا، اسی کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا،
اللہ تو کہتا ہے اٹھ تو میں اٹھوں گا، تو کہتا ہے بیٹھ تو میں بیٹھوں گا، تو کہتا ہے جھک جا تو جھک جاؤں گا، تو کہتا ہے سلام پھیر دے میں سلام پھیر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پوری نماز میں ایک مسلمان کی شناخت نظر آتی ہے۔ رب نے کہا کھڑے رہو، ہم کھڑے رہتے ہیں، رکوع کرو رکوع کرتے ہیں، اٹھ جاؤ اٹھ جاتے ہیں، پھر سجدہ کرو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کہتا پھر سجدہ کر پھر کرتے ہیں، پھر اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہی اسلام، یہی مسلمان ہے، اسلام یہی تعلیم دیتا ہے۔ اور 5 وقت نماز میں ایک مسلمان کو گویا کہ اس کی تعلیم دیتے ہوئے اس کی تربیت کی جاتی ہے، رب کے سامنے کس طرح سے اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہیے۔ حضرات تیسری بات، اور یہ بہت اہم ہے اسلام میں، تیسری بات یہ ہے وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا، شرک اور مشرکین سے بیزارگی کا اظہار کرنا۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے اسلام بھی صحیح ہے، یہودیت بھی صحیح ہے، اسلام بھی صحیح ہے، کرسچینٹی بھی صحیح ہے، اسلام بھی صحیح ہے، مجوسیت بھی صحیح ہے، اسلام بھی صحیح ہے، جین مت، بدھ مت، ہندو مت بھی صحیح ہے، اب بتائیے ایسا انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس نے کسی اور ریلیجن کو اسلام کے برابر قرار دیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، گویا کہ اس کے دل میں ابھی یقین نہیں ہے۔ کافر، کفر، شرک اور مشرکین سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، گرچہ اپنے باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ دار و برادری کیوں نہ ہو، اپنے قبیلے والے کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو یہ مثالیں ملیں گی۔ صحابہ کرام نے اسلام کے خاطر اللہ کے لیے شرک سے برات کا اظہار کیا، اہل شرک سے برات کا اظہار کیا، اور کس طریقے سے؟ اللہ اکبر، اس طریقے سے کہ اگر باپ بھی مشرک ہے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے تب ایسے ہی اٹھے میرا باپ شرک کرتا، جا کے اس کی گردن اڑا دینا نہیں۔ جنگ کے میدان میں آ گئے ہیں، جنگ کے میدان میں اگر آ چکے ہیں، آپ نے شیخ کی بزبانی یہ بھی سنا ہے الحمدللہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک نے ان کے خلاف میں، ان کے مخالف میں ان کے باپ آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی ان کا سر قلم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، وہ تھوڑے تاخیر سے اسلام قبول کیے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے والد سے، ابو بکر سے، اے ابو جان فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے تھے، آپ مسلمان کی طرف تھے، میں کافروں کی طرف تھا، لیکن میں نے آپ کو باپ ہونے کی حیثیت سے چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر نے کہا یاد رکھو میرے بیٹے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ گئے ہوتے میں تم کو چھوڑتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی، برادری ایسی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی بازو سے گزر رہے تھے، ان کے سگے بھائی کو ایک دوسرے صحابی قید کر رہے تھے، باندھ رہے تھے، جگڑ رہے تھے۔ تو اس وقت یہ صحابی نے کہا اس کو اچھی طرح سے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تم کو اچھی طرح سے ملے گا، بڑی مالدار ہے۔ یہ پتہ نہیں صحابی کو ان کے سگے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم میرے سگے بھائی ہونے کی حیثیت سے اتنا ہی کر سکتے ہو، کیا تم مجھے آزاد نہیں کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ جو مسلمان ہے گرچہ خونی رشتہ نہیں ہے، توحید کا رشتہ اتنا مضبوط ہے، یہ میرے دینی بھائی ہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، سب سے بڑا رشتہ توحید کا، ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی موقع پر اگر توحید پرست اور مومنین کی بات آئے، شرک اور مشرکین کی بات آئے، تو آپ کو ہمیشہ ان سے اپنا دامن جھاڑنا چاہیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں وہی بات ہے، لا الہ، سب سے پہلے معبودان باطلہ کا انکار کرو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو طاغوت کا انکار کرتا ہے پہلے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہے گویا کہ کمپلیٹ اسلام، اپنے آپ کو
اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کرنا توحید کے ساتھ، پھر شرک اور اہل شرک سے اپنے آپ کو بچا لینا، برات کا اظہار کرنا۔ ہر نبی نے یہ کام کیا۔ آپ اگر نوح علیہ السلام سے دیکھیں، ہر نبی نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہا، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون اننا براء منکم انی بریء منکم۔ ہر نبی نے یہی کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، گرچہ باپ کیوں نہ ہو، اپنے باپ سے، برادری سے، قبیلے کے لوگوں سے کہا، اے میرے باپ، اے میرے قبیلے کے لوگوں، تم جو شرک کرتے ہو، تمہارے شرک سے میں بری ہوں، بیزار ہوں، یاد رکھو میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا، آخری نبی نے وہی فرمایا کہ تم جو شرک کرتے ہو، تمہارے شرک سے میں بری ہوں، بیزار ہوں، ہرگز میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے یہی اصل اسلام ہے۔ اور اگر یہ بھی جائز، وہ بھی جائز، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، ادھر بھی چلے گا، ادھر بھی چلے گا، سب کو ملا کر لے جا رہے ہیں، تو گویا کہ کمپلیٹ اسلام آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ گویا کہ اسلام اور ایمان کی ڈیفینیشن ہے۔ اسی لیے عرب کے دیہاتی اور بدو لوگ جب نبی کے پاس آئے، ابھی ان لوگوں کے دل میں ایمان پیوست نہیں ہوا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، دیہاتی اور بدو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اللہ نے کہا ایمان لائے مت کہو، آمنا مت کہو، بلکہ اسلام لائے کہو، ابھی تم مسلمان ہو، ایمان کے دائرے میں ابھی نہیں آئے ہو۔ اسی لیے حدیث جبرائیل میں اسلام کو الگ بیان کیا گیا، ایمان کو الگ بیان کیا گیا، احسان کو الگ بیان کیا گیا، یہ سب الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلے انسان مسلمان ہوتا ہے، پھر ایمان کے دائرے میں آتا ہے، اور ایمان میں جب زیادہ مضبوط ہو جائے تو احسان کے مقام میں فائز ہوتا ہے۔ حضرات، یہ ہے اسلام اور ایمان کے درمیان کی ڈیفینیشن، اور دونوں کے درمیان کے فرق کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، کیونکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں رب نے فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور جو شرک کیا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں۔ اس لیے اس فرق کو واضح کرنا ضروری تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان سب مسلمان ہوتے ہیں، بھائی اللہ اکبر، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب ایک صحابی دوسرے صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے، ایک صحابی دوسرے صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ جو ایمان ہے، اسلام ہے، ان میں کون ایک دوسرے کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا، ان کا علم حاصل کرنا، اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہی ہمارا عقیدہ اور ایمان درست ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو وعدہ تھا کہ ایمان کیسے کیسے بڑھتے ہیں، ان کے اسباب و وسائل کیا کیا ہیں، ایمان کن چیزوں سے گھٹتا ہے، ان کے اسباب، وسائل اور اعمال کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل معلوم کریں گے۔ چونکہ ایک بات بہت ضروری تھی، اسلام اور ایمان کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی ہے۔ اب دوبارہ میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں، صحیح ایمان یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عمل کر کے، باڈی پارٹ سے عمل کر کے دکھانا۔ اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ مکمل ایمان کی ڈیفینیشن ہے سلف کے نزدیک۔ اسلام یہ ہے اپنے آپ کو کمپلیٹ اللہ کے حوالے کرنا، توحید کے ساتھ مکمل اللہ کی تابعداری و فرما برداری کرنا، اور پھر شرک اور اہل شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنا۔ یہ گویا کہ اسلام اور ایمان کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے، اور وہ جو بتایا جاتا ہے وہ ایمان اور اسلام کے ارکان ہیں، پلرز ہیں، شہادتین کی قرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ گویا کہ اس کے ارکان ہیں، پلرز ہیں۔ ڈیفینیشن وہ ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین صحیح معنی میں ہمیں عقیدہ ایمان کو
سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ وہی ایمان جو بنیاد ہے، بیس ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔